فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 75۔ ہائلاس ثانوی صفات ترک کرنے کے بعد ابھی صفات اولیہ یعنی امتداد، شکل، ٹھوس پن، کش ثقل، حرکت اور ساکن ہونا ترک نہیں کرتا ہے۔ فطری طور پر دلیل امتداد اور حرکت پر مرتکز ہوتی ہے۔ فلونوس کہتا ہے کہ اگر اشیاء حقیقی جسامت رکھتی ہیں تو وہی بات بیک وقت مختلف جسامتوں کی نہیں ہو سکتی، اور اشیاء کے قریب ہونے کی صورت میں بڑی اور بہت دور ہونے کی صورت میں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اور اگر حرکت واقعی معروضی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی حرکت ایک شخص کو تیز اور کسی دوسرے کو سست نظر آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دلائل ضروری طور پر ادراک میں آنے والے خلاق کی موضوعیت کو ثابت کرتی ہے، لیکن یہ موضوعیت طبعی ہے۔ یہی بات کیمرہ پر ثابت آتی ہے، اور اس لیے یہ ثابت نہیں کرتا کہ صورت نفسی ہے۔ دوسرے مکالمے میں فلونوس بحث ایسے سمیٹتا ہے جس حد تک یہ الفاظ میں آتی ہے: روحوں کے علاوہ تمام اشیاء جنہیں ہم جانتے ہیں یا جن کا ہم ادراک کرتے ہیں وہ ہمارے تصورات ہیں۔ اسے بلا شبہ روحوں کو مستثنی قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ روحوں کو جاننا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا مادہ کو۔ امر واقع یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں دلائل مماثل ہیں۔ آئیے اب ہم برکلے کے پیش کردہ مثبت نتائج بیان کرنے کی کوشش کریں جو وہ اپنی قسم کے دلائل سے اخذ کرتا ہے۔ ہم اشیاء کو جس طرح جانتے ہیں وہ اسی صفات کی گٹھریاں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک میز اپنی بصری شکل، اپنی سختی، جب اسے مارا جائے تو اپنی آواز اور اپنی خوشبو اگر ہے پر مشتمل ہے۔ یہ مختلف صفات تجربہ میں بعض مقاربتیں پائی جاتی ہیں جو فہم عامہ کی انہیں ایسا سمجھنے میں رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ ایک شے سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن شے یا جوہر کا تصور ان معلوم صفات میں کوئی اضافہ نہیں کرتا اور غیر ضروری ہے، جہاں تک ہم خود کو ایک مضبوط بنیاد پر پاتے ہیں۔ لیکن ہم اب ضرور پوچھتے ہیں کہ ادراک سے کیا مراد ہے؟ فلونوس کہتا ہے کہ جہاں تک حسی اشیاء کا تعلق ہے اس کی حقیقت اس کے ادراک ہونے پر مشتمل ہے، لیکن وہ ادراک کے مفہوم کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ ایک نظریہ جسے وہ رد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ادراک موضوع اور شے کے مابین ایک اضافت کا نام ہے۔ چونکہ وہ انا کے جوہر ہونے میں یقین رکھتا ہے، اس لیے اس نے شاید یہ نظریہ اپنایا ہو، تاہم اس نے اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ جو جوہری انا کے نظریہ کو رد کرتے ہیں ان کے لیے یہ نظریہ ناممکن ہے۔ پھر کسی شے کے ادراک کے کیا معنی ہیں؟ کیا اس سے مراد سوال میں آنے والی کوئی زائد بات ہے؟ کیا ہم برکلے کے قول کو الٹ سکتے ہیں اور یہ کہنے کی بجائے کہ حقیقت ادراک ہونے پر مشتمل ہے، یا کہیں کہ ادراک ہونا مشتمل ہے حقیقی ہونے پر؟ تاہم جو بھی ہو، برکلے منطقی طور پر یہ ممکن مانتا ہے کہ غیر مدرک اشیاء ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بعض حقیقی اشیاء کے ہونے میں یقین رکھتا ہے۔ جیسے روحانی جواہر غیر مدرک ہوتے ہیں، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک واقعہ کا ادراک ہوا ہے تو ہماری مراد اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے جو وارد ہوتا ہے۔ یہ زائد کیا ہے؟ مدرک اور غیر مدرک واقعات میں ایک بظاہر فرق یہ ہے کہ اول الذکر نہ کہ مؤخر الذکر کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی اور بھی امتیاز ہے؟ بازیافت ریکولیکشن اثرات کی کل اقسام میں سے ایک ہے، جو کم و بیش اس مظہر کی خصوصیات ہیں جسے ہم قدرتی طور پر نفسی کہتے ہیں۔ ان اثرات کا تعلق عادت سے ہے۔ ایک جلا ہوا بچہ آگ سے ڈرتا ہے، ایک جلا ہوا چمٹا نہیں۔ تاہم ایک ماہر الابدان عادت اور اس سے متعلق معاملات جیسے اعصابی رگوں کی خصوصیت کا مطالعہ کرتا ہے، اور اسے اس کی ضرورت نہیں کہ علم الابدان کی تشریح سے الگ ہو۔ علم الابدان کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک واردے کا اس وقت ادراک ہو سکتا ہے جب اس کے ایک خاص قسم کے اثرات ہوں۔ اس مفہوم میں ہم شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی ندی اس بارش کا ادراک کرتی ہے جس سے یہ گہری ہوتی ہے،
اور دریا کی وادی اول الذکر بارش کی یادداشت ہے۔ عادت اور یادداشت کو جب علم الابدان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ بے جان مادے میں پوری طرح غیر حاضر نہیں ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں جاندار اور بے جان مادے میں امتیاز صرف ایک درجے کا رہ جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ کہنا کہ ایک واقعہ کا ادراک ہوا ہے، یہ کہنا ہے کہ اس کے خاص اقسام کے اثرات ہیں، اور یہ فرض کرنے کی کوئی منطقی یا تجرباتی وجہ نہیں کہ تمام واقعات کی ایسی قسموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ علم ایک مختلف زاویہ نظر پیش کرتا ہے۔ ہم یہاں بات حتمی سائنس کے حوالے سے نہیں کرتے، بلکہ سائنس پر اعتماد کرنے کے لیے علم کی جو بھی بنیاد ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہی کام برکلے کر رہا ہے۔ برکلے یہاں ادراک کو پیشگی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ طریقہ حقہ کچھ یوں ہے، ہم قضیوں کو یہ محسوس کر کے اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم استنتاج کے بغیر جانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بیشتر کا تعلق ہو چکے خاص واقعات سے ہے۔ ہم ان واقعات کی تعریف بحیثیت ادراک کرتے ہیں، اس لیے ادراک وہ واقعات ہیں جنہیں ہم بلا استنتاج جانتے ہیں، یا کم از کم یادداشت کی خاطر ایسے واقعات کسی وقت ادراک تھے۔ پھر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے، کیا ہم اپنی ادراکات سے دوسری واقعات کا استنتاج کر سکتے ہیں؟ یہاں چار صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے پہلی تین تصوریت کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، میرے موجودہ تمام ادراکات اور یادداشتوں سے استنتاج کی صحت و استحکام کے دوسرے واقعات پر اطلاق سے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ نظریہ ہر اس شخص کے لیے قابل قبول ہونا لازم ہے جو استنتاج کو استخراج تک محدود رکھتا ہے۔ کوئی واقعہ یا واقعات کا کوئی مجموعہ منطقی طور پر اپنی جگہ قائم رہنے کا اہل ہو سکتا ہے، اور اس لیے واقعات کا کوئی مجموعہ دوسرے واقعات کے مجموعے کے وجود کا استخراجی ثبوت نہیں بن سکتا۔ اس لیے اگر ہم استنتاج کو استخراجی نتیجہ تک محدود رکھتے ہیں تو معلوم دنیا صرف ہماری دنیا کے ان واقعات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے جن کا ہمیں ادراک ہے، یا اگر ہماری یادداشت کو تسلیم کر لیا جائے تو جن کا ادراک ہو چکا ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت ہمہ انائیت سولپسزم کی ہے۔ اس کے مطابق معمولی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے ادراکات سے استنتاج کی اجازت دیتی ہے، لیکن صرف ان واقعات تک جو میری اپنی سواخ حیات پر محیط ہے۔ مثال کے طور پر نظریہ لیجئے کہ بیدار زندگی میں کسی لمحے بعض حساس واقعات ہوتے ہیں جو ہم سے صرف نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سی اشیاء دیکھتے ہیں جن کی بابت ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، کم از کم ایسا معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں کو ایک ماحول میں جمائے رکھنے سے جس میں ہم کسی حرکت کا ادراک نہیں کرتے، ہم متعدد اشیاء میں تسلسل دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس احساس کی ترغیب ملتی ہے کہ ان پر ہماری نظر پڑنے سے پہلے بھی وہ دکھائی دیتی تھیں، لیکن ہمارے دیکھنے سے پہلے وہ نظریہ علم کے لیے معتبرات نہ تھیں۔ جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے استنتاج کرنے کا عمل ہر کسی سے بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے۔ ایسا ان سے بھی ہو جاتا ہے جو اپنے علم کو تجربے سے پرے بھی غیر ضروری وسعت دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری صورت، جیسے مثال کے طور پر ایڈنگٹن کا خیال ہے، یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے تجربات میں آئے ہوئے واقعات سے ان واقعات کا استنتاج کر سکیں جو ہمارے واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنے کا حق پہنچتا ہے کہ مثال کے طور پر ایسے رنگ بھی ہیں جو دوسرے لوگوں نے دیکھے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھے ہیں، دانت کا درد جو دوسروں نے محسوس کیا ہے، ایسی خوشیاں جن سے دوسرے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایسے صدمات جو دوسرے لوگوں نے برداشت کیے ہیں، اور خاص القیاس۔ لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان واقعات سے استنتاج کریں جو کسی کے تجربات میں نہیں آئے اور نہ ہی وہ کسی کے ذہن کا حصہ بنے ہیں۔ اس نظریہ کا تحفظ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ تمام ان واقعات کا استنتاج جو میرے مشاہدہ میں نہیں آئے ان واقعات سے ممکن ہے جو اول الذکر سے مشابہ ہیں، اور وہ واقعات جو کسی کے تجربات میں نہیں آئے ہیں وہ میرے معاطیات سے
مشابہت کے لیے ناکافی ہیں جن سے مشابہتی استنتاج کا جواز پیدا ہو۔ نمبر 4، چوتھی صورت فہم عامہ اور روایتی طبیعیات کی ہے، اس کے مطابق میرے اپنے تجربات اور دوسرے لوگوں کے تجربات میں آنے والے واقعات کے علاوہ بھی ایسے واقعات ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے اور میں سویا ہوتا ہوں تو میرے بیڈ روم کا فرنیچر۔ ایک دفعہ جی ای مور نے تصوریوں پر یوں الزام لگایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑیوں کے پہیے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اسٹیشن پر ہوتی ہے، کیونکہ مسافر جب ٹرین کے اندر ہوتے ہیں تو وہ پہیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ فہم عامہ یہ یقین کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جب کبھی بھی تم دیکھتے ہو تو اس وقت پہیے اچانک اچھل کر وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اپنا وجود رکھنے کے مکلف نہیں ہوتے جب انہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب یہ نقطہ نظر سائنسی ہے تو یہ غیر مدرک واقعات کے استنتاج کی بنیاد علت کے قوانین پر بنتا ہے۔ سر دست میرا مقصد ان 4 نقطہ نظر کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا نہیں ہے۔ فیصلہ اگر ممکن ہے تو صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب بغیر استحراجی استنتاج اور نظریہ احتمالیت کی تفصیلی تحقیق ہو۔ میں جس بات کو سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان مسائل پر بحث کی ہے انہوں نے بعض منطقی خطاؤں کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا، برکلے کا خیال ہے کہ منطقی استدلال سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ صرف اذہان اور نفسی واقعات کا وجود ہو سکتا ہے، اور ان سے مختلف دلائل پر یہی نظریہ ہیگل اور ان کے متبعین کا ہے۔ میرے خیال میں ایسا سمجھنا کلی غلط ہے۔ یہ بیان کہ کرۂ ارض پر زندگی کے وجود سے پہلے زماں تھا غلط ہے یا صحیح کہ منطقی بنیادوں پر مذمت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ ایسے پہاڑے بھی ہیں جو اب تک کسی نے نہیں بنائے۔ مشاہدہ کرنا یا ادراک کرنا محض چند قسم کے اثرات رکھتا ہے اور اس کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، اور ان تمام واقعات کو اس قسم کے اثرات کیوں رکھنے چاہیے؟ تاہم ایک دوسری قسم کی دلیل ہے جو اگرچہ تصورات کو بطور مبادل طبیعیات ثابت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اگر یہ دلیل مستحکم ہے تو بطور عملی لائحہ عمل اسے ثابت کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قضیہ جو ناقابل تصدیق ہے بے معنی ہوتا ہے، اور تصدیق کا انحصار ادراکات پر ہے، اور یہ بھی کہ کسی شے کے متعلق قضیہ ما سوائے حقیقی یا ممکن اشیاء مدرکہ کے بے معنی ہے۔ میرے خیال میں یہ نقطہ نظر اگر اس کی کڑی تشریح کی جائے تو یہ ہمارے 4 نظریات میں سے پہلے نظریے تک محدود کر دے گا، اور ہمیں کوئی ایسی بات کرنے سے منع کر دے گا جس پر ہم نے واضح طور پر دھیان نہیں دیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایسا نظریہ ہے جسے کوئی عملی طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ تصدیق کا تمام تر مسئلہ اور اس کا علم سے تعلق ایک مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے میں اسے اس وقت ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ مندرجہ بالا نظریات میں سے چوتھے نظریے جو ایسے واقعات کو تسلیم کرتا ہے جن کا کوئی ادراک نہیں کرتا کا غیر مستحکم دلائل سے تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علت غیر تجرباتی جانی جاتی ہے، اور یہ کہ جب تک غیر مدرک واقعات ہیں قانون علت ناممکن ہے۔ اس کے خلاف تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علیت غیر تجرباتی نہیں ہوتی، اور یہ کہ ہر وہ تواتر و ترتیب جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس کا ادراکات کے حوالے سے ہونا لازمی ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طبیعیات کے اصولوں میں انہیں ماننے کے لیے اس کی جو بھی وجہ ہو وہ اس قابل ضرور ہونی چاہیے کہ اسے ادراکت کے حوالوں میں بیان کیا جائے۔ یہ بیان عجیب اور پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس میں تسلسل کی خوبی کا فقدان بھی ہو سکتا ہے جس کے متعلق حال ہی میں قانون طبیعیات کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بمشکل ناممکن ہے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ ان 4 نظریات کے متعلق کوئی قبل تجربی اعتراض نہیں ہے، تاہم یہ کہنا ممکن ہے کہ تمام سچائی عملی ہوتی ہے، اور یہ کہ ان 4 نظریات میں کوئی نتائجی امتیاز نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہم ہر اس بات کو اختیار کر سکتے ہیں جو ہمیں خوشگوار لگے اور ان کے مابین امتیاز محض لسانی ہے، میں یہ نظریہ تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن یہ معاملہ بھی ایسا ہے جس پر بعد ازاں کسی موقع پر بحث ہو سکتی ہے۔
یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ذہن اور مادہ کے الفاظ سے کوئی معنی وابستہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ مادہ وہ ہے جسے ایک تصوری خیال کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور مادہ وہ ہے جسے ایک مادہ پرست سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ قاری یہ بھی سمجھتا ہے کہ تصوری نیک ہوتے ہیں اور مادہ پرست برے ہوتے ہیں، لیکن شاید جو کچھ کہا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکے۔ میں مادہ کی جو تعریف کروں شاید وہ غیر تسلی بخش معلوم ہو، میں تو اس کی ایسی تعریف کرتا ہوں جس سے طبیعت کی مساواتوں کی تسلی ہوتی ہے۔ اس صورت میں طبیعت یا مادہ کی منطقی ساخت رہ جاتی ہے، وہ کوئی ساخت واقعات کا مجموعہ ہو سکتی ہے جس کا جزوی طور پر استنتاج ہو سکتا ہے۔ ایک مشکل مسئلہ یہ ہے، لیکن یہ کسی طرح بھی ناقابل حل نہیں ہے۔ جہاں تک ذہن کا تعلق ہے، جب جوہر رد کر دیا جاتا ہے تو ذہن واقعات کی ساخت یا گروپ رہ جاتی ہے۔ یہ گروپ ضرور ایسی اضافت سے متاثر ہوتا ہے جو اس قسم کے مظہر کی خصوصیت رکھتا ہے جسے ہم نفسی کہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم یادداشت کو بطور مثال لے سکتے ہیں۔ ہم شاید، اگرچہ یہ قدرے غیر ضروری طور پر سادہ ہو، یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ایک نفسی واقعہ وہ ہے جو یاد ہوتا ہے یا جو یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ذہن جس سے ایک نفسی واقعہ تعلق رکھتا ہے وہ ایسے واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے جو متعلقہ واقعہ کے ساتھ یاد کے پیش رفت تسلسل کے ساتھ پیوستہ ہوتا ہے۔ اوپر کی گئی تعریفوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ ایک ذہن اور مادہ کا ایک ٹکڑا ہر ایک واقعات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہر واقعہ ایک یا دوسرے قسم کے مجموعے میں سے کیوں وابستہ ہونا چاہیے، اور اس کی بھی کوئی وجہ نہیں کہ بعض واقعات دونوں مجموعوں سے کیوں وابستہ نہ ہوں۔ اس لیے ممکن ہے کہ بعض واقعات نہ ہی نفسی ہوں اور نہ ہی مادی، اور ممکن ہے کہ دوسرے واقعات نفسی بھی ہوں اور مادی بھی۔ اس کا فیصلہ تفصیلی تجرباتی افکار سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 17 ہیوم۔ ڈیوڈ ہیوم 1711 سے 76 اہم ترین فلسفیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے لاک اور برکلے کے تجربی فلسفے کو ارتقا دے کر اس کے منطقی انجام تک پہنچایا اور اسے خود تواتر و توافق دے کر اسے ناقابل یقین بنا دیا۔ جب سے اس نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کی تردید کرنا مبادل طبیعیاتی فلسفیوں کے لیے ساتھ وقت گزاری کا مشغلہ رہا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ان میں سے کوئی بھی تردید مجھے قائل نہیں کر سکی۔ اس کے باوجود میں یہ امید کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہیوم کے نظام کی بنسبت کچھ کم تشکیکی نظام دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے فلسفہ پر اہم ترین کتاب انسانی فطرت پر مقالہ فرانس میں قیام کے سالوں 1734 سے 1737 میں لکھی گئی۔ پہلی 2 جلدیں 1739 میں شائع ہوئیں اور تیسری 1740 میں۔ وہ اس کی نوجوانی کا زمانہ تھا اور عمر کی 30ویں دہائی میں تھا۔ اسے کوئی شہرت نہ ملی، اس کے نتائج کچھ ایسے تھے کہ تمام مکاتب فکر نے انہیں غیر پسندیدہ پایا۔ اسے شدید حملوں کی توقع تھی جن کا اس نے شاندار جوابات سے سامنا کیا۔ اس کے باوجود کسی نے اس کی کتاب کی طرف توجہ نہ دی۔ جیسے وہ خود کہتا ہے، وہ چھاپا خانے سے پیدائشی مردہ پڑی رہیں۔ وہ مزید کہتا ہے، لیکن فطری طور پر خوش مزاج اور پر امید طبع ہونے کے باعث اس صدمے سے بچ نکلا۔ اس نے خود کو مضامین لکھنے میں مصروف کر لیا۔ ان کی پہلی جلد 1741 میں شائع ہوئی۔ 1744 میں اس نے ایڈنبرگ میں پروفیسر کا عہدہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس میں ناکامی پر وہ ایک دیوانے کا اتالیق بن گیا اور بعد ازاں ایک جرنیل کا سیکرٹری بنا۔ ان اسناد سے مسلح ہو کر اس نے دوبارہ فلسفہ کے میدان میں مہم جوئی کی۔ اس نے مقالہ ٹریٹائز کی تلخیص کی اور اس کے بہترین حصے اور نتائج پر پہنچنے والی بیشتر دلائل کو خارج کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انسانی فہم کا مطالعہ،
انکوائرنگ انٹو ہیومن انڈرسٹینڈنگ وجود میں آئی، جو طویل عرصہ تک مقالہ کی بنسبت بہت بہتر پائی گئی۔ یہی وہ کتاب تھی جس نے کانٹ کو خوب راحت سے بیدار کیا تھا۔ یوں لگتا ہے اسے مقالہ کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس نے فطری مذاہب پر مکالمات، ڈائیلاگز کنسرننگ نیچرل ریلیجن بھی لکھی، جسے اس نے اپنی زندگی میں شائع نہ کیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق اسے 1789 میں اس کی موت کے بعد شائع کیا گیا۔ اس کی کتاب معجزات پر مضامین جس نے شہرت پائی میں کہا گیا کہ ایسے واقعات کے حق میں وافر تاریخی شہادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی کتاب تاریخ انگلستان ہسٹری آف انگلینڈ 1775 اور بعد کے سالوں میں شائع ہوئی، جس میں اس نے وگ پارٹی پر ٹوری پارٹی اور انگلستان کے لوگوں پر اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے تاریخ میں فلسفیانہ غیر جانبداری کو ملحوظ نہ رکھا۔ وہ 1763 میں فرانس گیا اور وہاں کے فلسفیوں نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ بدقسمتی سے اس نے روسو سے دوستی کر لی اور اس سے ہونے والی لڑائی نے شہرت پائی۔ ہیوم نے قابل تعریف تحمل کا رویہ اپنایا، لیکن روسو جو خبت اظہار ثانی کا روگی تھا، شدت سے قطع تعلقی پر مصر رہا۔ ہیوم اپنی سیرت کا اظہار خود کوفہ نامہ سیلف ایبیٹیواری یا اس کے بقول ماتمی خطبہ میں کرتا ہے۔ میں خلیم الطبع انسان تھا، مجھے اپنے مزاج پر قابو تھا، میں کھلے دل کا مل نثار اور خوش مزاج انسان تھا، میں پیار کرنے والا، دشمنی سے کم متاثر ہونے والا اور اپنے تمام جذبات میں بہت اعتدال پسند تھا۔ میری ادبی شہرت پانے کی محبت بھی میری بار بار مایوسیوں کے باوجود ترش مزاجی میں نہ بدلی۔ میں ان تمام باتوں کی تصدیق ہر اس واقعے سے ہوتی ہے جو اس کے متعلق معلوم ہو سکا ہے۔ ہیوم نے انسانی فطرت پر مقالہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو علی ترتیب فہم، جذبات اور اخلاقیات کے متعلق ہیں۔ ان کے نظریات میں جو اہم اور نئی بات ہے وہ پہلی کتاب میں ہے۔ میں خود کو اسی تک محدود رکھوں گا۔ وہ کتاب کے شروع میں ارتسامات اور تصورات میں امتیاز واضح کرتا ہے۔ یہی 2 قسم کے ادراکات ہیں جن میں ارتسامات وہ ہوتے ہیں جو زیادہ قوت اور شدت رکھتے ہیں۔ تصورات سے میری مراد مدھم تمثالات ہیں جو ارتسامات پر سوچنے اور استدلال کرنے سے بن جاتے ہیں۔ تصورات کم از کم سادہ صورت میں ارتسامات کی ہی طرح ہوتے ہیں، مگر ذرا مدھم۔ ہر سادہ تصور ایک سادہ ارتسام رکھتا ہے جو اس سے مشابہت رکھتا ہے، اور ہر سادہ ارتسام اس سے مشابہ تصور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام سادہ تصورات اپنی پہلی صورت میں سادہ ارتسامات سے ہی جنم لیتے ہیں، جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس پیچیدہ تصورات کو ارتسامات کے مشابہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے پروں والے گھوڑے کا تصور کر سکتے ہیں جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس پیچیدہ تصور کے تمام اجزاء ارتسامات ہی سے لیے جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہ پہلے ارتسامات آتے ہیں تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیدائشی نابینا رنگوں کے کوئی تصورات نہیں رکھتا ہے۔ تصورات میں جو اصلی ابتدائی ارتسامات کی تازگی بہت حد تک محفوظ رکھتے ہیں، یاد سے مربوط ہوتے ہیں اور دوسرے تخیل کے ساتھ۔ کتاب کا ایک حصہ، کتاب اول، حصہ اول، سیکشن 7 مجرد تصورات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا پیراگراف برکلے کے نظریہ کی پرزور حمایت سے شروع ہوتا ہے۔ برکلے کے نظریے کے مطابق تمام عمومی تصورات، جنرل آئیڈیاز، انفرادی تصورات، پارٹیکولر آئیڈیاز کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ یہ خاص لفظ سے منسلک ہوتے ہیں جو انہیں زیادہ وسیع اہمیت دیتا ہے اور دوسرے انفرادی تصورات کی یاد دلاتا ہے جو ان ہی کی مثل ہوتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب ہم انسان کا تصور کرتے ہیں، اس میں وہ تمام خصوصیت ہوتی ہے جو ایک انسان کے ارتسام میں ہوتی ہے۔ ذہن کسی کمیت یا کیفیت کا نظریہ ہر ایک کے صحیح درجات کے نظریے کے بغیر قائم نہیں کر سکتا۔ مجرد تصورات بذات خود انفرادی ہوتے ہیں،
تاہم وہ اپنی نمائندگی میں عمومی ہو سکتے ہیں۔ یہ نظریہ جو عصمیت کی جدید صورت ہے، دو حامیوں کا حامل ہے، ایک منطقی اور دوسرا نفسیاتی۔ ابتدا منطقی اعتراض سے کرتے ہیں۔ ہیوم کہتا ہے، جب ہم نے متعدد معروضوں میں مشابہت تلاش کر لی ہے تو ہم وہی نام ان تمام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ہر عصمیت پسند اس سے متفق ہوگا۔ دراصل ایک عام نام جیسے بلی ایسی ہی غیر حقیقی ہے جیسا کہ کائناتی بلی یونیورسل کیٹ ہے۔ کلیات کے قضیہ کا عصمیت پسند حل اپنے ہی اصولوں کے بری طرح ناکافی اطلاق کے باعث ناکام رہتا ہے۔ یہ غلطی سے ان اصولوں کا اطلاق صرف اشیاء پر کرتا ہے اور الفاظ پر بھی نہیں۔ نفسیاتی اعتراض کم از کم ہیوم کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تصورات کا تمام نظریہ ارتسامات کی نقل ہے۔ یہ نظریہ دھندلا پن کو نظر انداز کر دینے سے ناقص بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں ایک خاص رنگ کا پھول دیکھتا ہوں اور میں بعد ازاں اس کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو تصور میں لایا ہوا پھول بعینہ اصل پھول کا سا نہیں ہوتا۔ اس مفہوم میں رنگ کے بہت قریب ملتے جلتے شیڈ ہوتے ہیں جن میں قیوم کے الفاظ میں ایک تمثال، امیج یا تصور ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ ذہن کسی کمیت یا کیفیت کا نظریہ ہر ایک کے صحیح درجہ کا نظریہ متعین کیے بغیر تشکیل نہیں کر سکتا۔ فرض کریں آپ ایک ایسا شخص دیکھتے ہیں جس کا قد 6 فٹ 1 انچ ہے۔ آپ اس کا ایک تمثال، امیج ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن غالباً اس شخص سے نصف انچ لمبا یا چھوٹا ہوگا۔ دھندلاہٹ عمومیت سے مختلف ہے، لیکن اس کے بعد خصوصیات وہی ہوتی ہیں۔ اس بات کو نظر انداز کرنے کے بعد قیوم غیر ضروری مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رنگ کے شیڈ کا تصور کرنے کے بارے میں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور وہ ایسا ہے جو کافی ملتے جلتے شیڈز جو آپ نے دیکھے ہیں ان میں درمیان کا شیڈ ہو۔ اگر یہ دونوں شیڈ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں تو تمثال بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اس کا دونوں شیڈز اور ان کے درمیانی شیڈ پر برابر کا اطلاق ہوگا۔ جب قیوم کہتا ہے کہ تصورات کا اخراج ارتسامات سے ہوتا ہے جو ان کی قطعی صحیح نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ نفسیاتی سچائی سے دور چلا جاتا ہے۔ قیوم نے جوہر کے تصور کو نفسیات سے اس طرح خارج کر دیا جیسے برکلے نے اسے طبیعیات سے خارج کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ذات کا کوئی ارتسام، امپریشن نہیں ہوتا، اس لیے ذات کا کوئی تصور نہیں۔ کتاب اول، حصہ 4، سیکشن 6۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میں بہت گہرائی کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہوں، جیسے میں نفس خود، مائی سیلف، کہتا ہوں کہ میں ایک یا دوسرے کسی خاص ادراک پر لڑکتا پھرتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ ادراک حرارت کا ہے یا سردی کا، روشنی یا سائے کا، محبت یا نفرت کا، یا خوشی کا۔ میں کسی وقت اپنی ذات، نفس کو ادراک کے بغیر گرفت میں نہیں لا سکتا۔ میں کبھی بھی ادراک کے علاوہ کسی شے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ وہ تنزیہ طور پر تسلیم کرتا ہے کہ شاید ایسے فلسفی ہوں جو اپنے نفوس کا ادراک کر سکتے ہوں، لیکن اس قسم کے مبادل طبیعیاتی فلسفوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں دوسرے تمام انسانوں سے متعلق یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ سب مختلف ادراکات کا مجموعہ ہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک ابدی سیل فلکس حرکت میں ہوتے ہیں، نفس، سیلف کے تصور کا یہ انکار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے ہم صحیح طور پر دیکھیں کہ اس کے کیا معنی ہیں اور یہ کس حد تک درست ہے۔ اگر نفس کوئی شے ہے تو اس کا ادراک کبھی نہیں ہوتا اور اس لیے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اگر یہ دلیل تسلیم کر لی جائے تو اسے احتیاط سے بیان کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو اپنے دماغ کا ادراک نہیں ہوتا، پھر بھی ایک مفہوم میں وہ اس کا ایک تصور، آئیڈیا رکھتا ہے۔ ایسے تصورات جو ادراک سے مخرج ہوتے ہیں وہ منطقی طور پر تصورات کی بنیاد نہیں بنتے، وہ پیچیدہ اور بیانیہ ہوتے ہیں۔ اس بات کا ہونا ہی لازم آتا ہے۔ اگر ہیوم اپنے اس اصول میں سچا ہے کہ تمام تصورات ارتسامات سے ہی بنتے ہیں، اگر اس اصول کو رد کر دیا جائے تو پھر
تو ہم پھر وہبی تصورات کی طرف لوٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جدید زبان استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں غیر متحرک اشیاء یا واردوں کی تعریف ہمیشہ متحرک اشیاء یا واقعات کے الفاظ میں ہو سکتی ہے، اور اس لیے بیان کردہ الفاظ کی جگہ تعریف رکھنے کا عمل ہم ہمیشہ تجربی طور پر ہونے والے علم سے غیر متحرک اشیاء یا واردے متعارف کرائے بغیر ہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے زیر بحث مسئلہ کا تعلق ہے، تمام تر نفسیاتی علم کا بیان نفس کو متعارف کرائے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ نفس جیسا کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے ادراکات کا مجموعہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی نئی سادہ بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس معاملے میں ایک مکمل تجربی فلسفی ضرور قیام کا ہم نوا ہوگا۔